انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ان گنت بے شمار تعداد درود و سلام ہو ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور اس قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہدایت کا ذریعہ یہ متقین کے لیے ہے اور جو اس میں متشابہات تلاش کرتے ہیں ان کے لیے ذلت و رسوائی کے سوا کوئی فائدہ مند چیز نہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مشورے کے بعد ان کو بتلانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کے پتلے کو تعمیر کیا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ان تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار ہی نہیں کیا، واستکبر بلکہ تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے اور وہ کافروں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اپنے ہاتھوں سے گھڑا، مٹی منگوائی فرشتوں سے، تو جب فرشتہ مٹی لے کے گیا مختلف مقامات سے، تو مٹی نے پہلے تو پناہ مانگی، تو فرشتے نے کہا کہ میرے رب کہ میں بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ فرشتے نے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائی جس سے آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے۔ یہ جو مختلف مقامات سے مٹی اٹھانا تھا، اسی مٹی کی وجہ سے آج ہم نے بعض گورے ہوتے ہیں، بعض کالے ہوتے ہیں، بعض کا رنگ سانولا ہوتا ہے اور بعض کا گندمی ہوتا ہے، تو یہ رنگ اسی وجہ سے ہے۔ اور ایسا سمجھنا کہ اگر والدین سفید ہیں تو ان کا بیٹا بھی سفید ہوگا، تو یہ قرآن و حدیث سے ایسا کوئی معاملہ ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین سفید ہوتے ہیں اور ان کا بچہ کالا پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض مقامات پر والدین کالے ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کے رنگ گورے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کالی گائے یا کالی بھینس جو ہوتی ہے وہ بھورے کلر کی بھینس کو جنم دیتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اونٹنیوں کی مثال بیان کی کہ تیری اونٹنی کسی دوسرے کلر کا بھی تو بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس لیے ایسی بات دیکھ کر یا ایسی بات سن کر کسی کی شخصیت پہ شک و شبہات نہیں کرنے چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تخلیق کیا، تو شیطان آتا جاتا اسے بچاتا اور اس کے منہ میں سے داخل ہو جاتا اور دبر کے رستے واپس نکل جاتا۔ ایک شیطان اس کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا اور شیطان نے کہا کہ اگر میں اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور اگر اسے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ یہ شیطان کا خیال تھا جو اس کے دل میں تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شاید اس سے باخبر نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی خوب جاننے والے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن بعد آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح کو پھونکا
انسان ہمیشہ جلدی کرنے والا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو تب بھی وہ جلدی کرتا ہے، چاہے وہ غم کا موقع ہو تب بھی وہ جلدی کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب اٹھانا گیا اور اس کے بعد جب ان کے روح کی پورے جسم کے اندر داخل ہو گئی تو اس کے بعد انہیں پہلا ہی جو کام ہوا وہ چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا یرحمک اللہ۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کا یہ کلام یاد ہو، اللہ کی یہ بات یاد ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی طریقہ بتلایا ہے کہ جب کوئی چھینکنے والا چھینکے اور چھینک کر الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا کرو، اور پھر چھینکنے والا خود سے تمہیں یہ دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آدم علیہ السلام کو یرحمک اللہ کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب چھینک آئے تو ہمیں اس حدیث پر، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، ان کے اندر روح پھونک دی گئی اور وہ مکمل طور پر کلام کرنے کے قابل ہو گئے، اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے بلند مرتبہ عطا فرمایا، انہیں چیزوں کے نام جو اللہ نے یاد کروائے تھے پوچھے ان سے، اس نے جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، انہیں فضیلت فرشتوں پر حاصل ہو گئی، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ تو علم کی وجہ سے جب فرشتوں پر فضیلت بھی حاصل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام کے تمام فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ سرکشی اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی مول لے سکیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی خواہش، اپنی بات ظاہر کرنے کا یا اپنی بات رکھنے کا جواز نہیں ہوتا، تو انہوں نے فوراً سے پہلے سجدہ بجا لائے۔ لیکن جو جن تھا، شیطان تھا، جسے جنت کا خازن بھی کہا جاتا تھا، اس کے پاس جنت کے خزانوں کی چابیاں تھیں، اور اس کا نام بعض روایات کے اندر حارث آتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام تھے۔ تو یہ بہت ہی متقی پرہیزگار جن تھا، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہوتے فرشتوں کا بھی سردار بن چکا تھا، لیکن جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ تکبر بھی کیا، اللہ کے سامنے اللہ کی بات کو نہ ماننا اور پھر اوپر سے اکڑنا، یہ تو کوئی بھی مالک اپنے غلام کی یا اپنے کسی چرند پرند کی، جانور کی بات کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر رب العالمین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رب العالمین کے سامنے اس نے تجوید پیش کی کہ میں مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جب وہ مٹی کو اوپر سے بھی پھینکا جائے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یہ اس کا جواز تھا شیطان کا، اصل میں اس کے دل کے اندر تکبر تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے مردود قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالی سے وقت مانگ لیا، اور اللہ کو کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار بندے نہ پائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو تیرا ساتھ دیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں چلیں گے، اور جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر یہ غالب نہیں آ سکتا، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے خود اقرار کیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں
جیسا کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ ایک گلی سے گزرتے تو شیطان اس گلی سے اگر آ رہا ہوتا تو اپنا راستہ چینج کر دیا کرتا، تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیے تھے، تو ان کا ایک اپنا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ بہرحال شیطان ہر کسی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا شیطان بھی آپ کو بدی کی طرف ابھارتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مجھے سوائے نیکی کے اور کسی کام کا حکم نہیں دیتے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء کو فضیلت دی ہوتی ہے کہ وہ سوائے نیکی کے کاموں کے اور کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ اپنی خواہشات سے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حکم صادر فرماتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا حکم نہ ہو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ بہرحال شیطان بہت ہی نیکوکار تھا اور اتنا نیک تھا کہ فرشتوں سے بھی بڑھ گیا تھا۔ تو اس لیے آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے بابوں کے معجزات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بابا بڑے معجزے والا ہے، یہ بابا ہوا میں اڑ دیتا ہے، یہ بابا انسان کے سامنے سے ہاتھ لگا کر یہاں پہ برتن رکھ کے خون نکال لیتا ہے، یا اور بھی بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر واہیات عقیدے پائے جاتے ہیں جن کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں واہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو اس پہنچے ہوئے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دین اسلام کو اس کے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا ہے، یہ روزے رکھنے والا ہے۔ ہمیں طریقہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے طریقے میں چل رہا ہے۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے پھر تو اس سے دم وغیرہ کروایا جا سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شیطان کے راستے میں ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہو۔ معجزات جو ہے وہ عاجزی ہے، ہو سکتا ہے شیطان اس کے ساتھ لگا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کی آنکھوں کو دھوکے میں مسلط کر دیتا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت اچھا ہے اور اندر سے وہ شیطان کا چیلا ہو۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، خاص طور پر اپنی عورتوں کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے لیے بچوں تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کرامتیں دیکھ کر ڈھیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ بڑا ولی اللہ ہے، اس کی کرامت ٹھیک ہے، اس کی بات مان لو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوچا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اور ابن سیاد جو کافر تھا اس سے پوچھا کہ میں نے دل میں کیا بات کہی ہے، دل میں کیا سوچا ہے، تو اس نے کہا کہ دخ کہ سورۃ دخ دخان کی آیت پڑھی ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے کاہن، ایسے لوگ موجود تھے اور وہ اتنا پھول جاتا تھا، اتنا موٹا ہو جاتا تھا کہ پورے کا پورا رستہ بلاک کر لیتا تھا۔ جیسے گلیاں ہوتی ہیں تو گلیوں کو وہ روک لیتا تھا، اتنا
اتنا وہ خود کو کھلا لیتا تھا. اور جب اس کے لڑائی کا موقع آیا ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں قتل کر دیا. تو بہرحال ایسے لوگ پہلے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، جو آپ کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے یہ بات بھی جانتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بات بتلا سکتا ہے. تو پھر خود سوچئے کہ ہم اور آپ اس کے آگے کیا چیز ہیں، کیا وہ ہمارے دلوں کی باتیں نہیں بتا سکتے؟ تو ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کو جکڑنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے وسوسوں میں لینا چاہتے ہیں. اور جب دجال آئے گا تو وہ زندگی و موت کا مالک ہوگا، دکھائے گا کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، اور زمین سے آپ کو خزانے نکال کے دے گا. آپ کے والدین جو مر چکے ہوں گے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا. تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور کہیں گے کہ واقعی سچا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ جہنمی ہوں گے. اور جو اس کا انکار کر دیں گے وہ ان کو بظاہر تو جہنم میں پھینکے گا لیکن وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں شیاطین سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.